अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज बात करनी है तीन अहम इशू है। एक तो ये है कि गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पेशावर गए और मेरे ख़्याल में वो गलत एड्रेस पे पेशावर गए हैं या उसको ले के गए हैं, और जिन लोगों से वो मिले हैं और जिनसे वो तवक्को रख रहे हैं, तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक वो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि गलत लोगों से मिले हैं, लेकिन वो सही लोगों से नहीं मिले हैं। कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मसाइल है या जो हालात है या जो बयानियत सराहियत कर रही है, तो फील्ड मार्शल साहब को किस से मिलना चाहिए था। और मुझे ये भी पता नहीं है कि ये मशवरा किसने दिया होगा कि इन लोगों से मिले जिनसे वो मिले थे। मतलब ये है कि बस किसी को पगड़ी पहना के, किसी को बड़ी चादर पहना के और उनको अमाई दीन का नाम लेके, ये है 21वीं सदी। और मेरे ख़्याल में हमारे जो जनरल हेड क्वार्टर में या पेशावर सेक्रेटेरिएट में जो नोट्स पड़े हैं वो किसी ब्रिटिश एरा के और अर्ली ब्रिटिश एरा के जो सॉल्यूशंस है या जो मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक आज भी वो चल रहे हैं। और यही वजह है कि कल या परसों गुज़श्ता रोज़ जब फील्ड मार्शल पेशावर गए थे तो उसी ही गलत पता पे गए थे, यानी वही पता एड्रेस जो अंग्रेज़ों ने छोड़ा है। हालांकि हालात बहुत बदल चुके हैं, तो इस पे बात करेंगे कि फील्ड मार्शल साहब को किससे मिलना चाहिए था, किससे नहीं मिलना चाहिए था और कौन उनको गलत पते पे लेके गए थे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और स्पेशली हमारे जो कुछ सीनियर मतलब है कि वज़ीर दिफा और कुछ वज़रा और कुछ मीडिया हज़रात जो है वो भी यहाँ पे एक फैटल मिस्टेक जो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो क्या है। क्या अफ़गान तालिबान जो है वो अफ़गान है, अफ़गानों के नुमाइंदे हैं, पूरे अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कि हम तालिबान का जब लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हम उसको जनरलाइज करते हैं। हमारी दुश्मनी अगर तालिबान से है तो कहते हैं कि हमारी दुश्मनी अफ़गानों से है। अगर हम ये कहते हैं कि ये जो एहसान फरामोश है तालिबान, तो हम कहते हैं सारे अफ़गान एहसान फरामोश है। तो इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा जज्बात को हमने कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है, कल हम दोबारा दोस्त बन जाते हैं अफ़गान कौम के, अफ़गानिस्तान के, तो फिर क्या होगा। फिर हम किस मुँह से बैठ के उनसे कहेंगे कि जी आप तो बड़े मतलब ये है कि एक अजीम नेशन है, एक बड़ी कौम है, आपकी तारीख़ है वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसी पे बात करूँगा कि ख्वाजा साहब को या हमारे जो दीगर वज़रा है उनको भी थोड़ा सा जज्बात पे कंट्रोल करके जो बयानियाँ हम बना रहे हैं वो ऐसा बयानिया हो कि कल हम उस पर फ़ख्र करें, कल हम उसको ये ना ढूंढे जिस तरह ख्वाजा साहब ने एक टाइम पे कहा था कि ताकत है तुम्हारी और खुदा हमारा। आज बार बार ख्वाजा साहब को यही बताया जा रहा है कि कल तो ये आपके दोस्त थे, कल तो ये आपके एलाइज थे, आज कैसे दुश्मन बन गए। तो इस पे बात करेंगे। और सबसे आखिर में और सबसे अहम जो है वो ये जो इस्तांबुल में मुआहिदा हुआ है, ये मुआहिदा क्या है। और पश्तो में एक मुहावरा है, कहते जोड़ मुला जड़े तरावे, यानी वही मुल्ला और वही तरावी। ये तो नहीं है कि बस सिर्फ हमने अपने दोस्तों को कतर और तुर्की को खुश रखने और उनकी इज्जत उनकी लाज रखने के लिए हमने कहा चलो एक लाइन दो ऐड करते हैं, जंग बंदी जारी रहेगी और साथ ही हम आइंदा के बैठ के कोई मैकेनिज़्म ड्रा करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इस पे बात करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। तो ये तीनों मौज़ूआत जो है इंतहाई अहम मौज़ूआत है, तो साथ रहिएगा। पहला जो मैं शायद ये लफ्ज़ जो हो ज़रा स्ट्रांग हो कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो गलत एड्रेस पे पेशावर गए, फील्ड मार्शल साहब चले गए। अब ये ज़माना देखे मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमारा सिस्टम अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। हम तो वो जो कहते हैं ना सिस्टम की, हम लोगों के सॉफ्टवेयर तो अपडेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी सॉफ्टवेयर अपडेट होनी चाहिए, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और हमारी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है इसकी भी सॉफ्टवेयर अपडेट होनी चाहिए। अब ये ज़माना देखे, ये जो परसों फील्ड मार्शल साहब के साथ जो लोग मिले हैं ये किस लिए मिलाया गया। क्या ये वो लोग हैं जो बयानियाँ बना सकते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो 10 बंदों को स्ट्रीट में ला सकते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो कोई मजबूत बात कर सकते हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके हाथों में खैबर पख्तूनख्वा की मेजॉरिटी जो कबाइल है या जो नान कबाइल है ये इनके हाथों में है? फील्ड मार्शल साहब गए हैं, कहते हैं खैबर पख्तून, बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की, और बिठाए हैं अमाई दीन। अभी ये अमाई दीन का लफ्ज़ है, बेसिकली ये कहाँ से आया है? ये वो पुराने ज़मानों में वंस अपॉन अ टाइम जब ये कबाइल हुआ करते थे, जब रियासत नहीं होती थी, जब नवाबियाँ होती थी, जब बादशाहतें होती थी, तो इसी तरह कबाइल के कबाइल अमाई दीन होते थे। आज 21वीं सदी है, पाकिस्तान एक रियासत है,
پاکستان میں جمہوری ادارے ہیں، پاکستان میں ریاستی ادارے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نوجوانوں کی ذہن سازی کا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد میں جو بیٹھی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمائدین جو ہے یہ جا کے نوجوانوں کی ذہن سازی کریں گے، یہ عمائدین جو ہے یہ بیانیے کو شیپ کریں گے، نئے بیانیے کو شیپ کریں گے، یا یہ عمائدین جو ہے نا کل پرسوں ان کے پیچھے 10 بندے کھڑے ہو جائیں گے. میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اب نظام کو جو ہے سمجھنا پڑے گا. حالات بہت بدل چکے ہیں. اب اگر ہم جنگیں کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ جنریشن وار تھا، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیون، اب ہم 7 جنریشن میں داخل ہوئے ہیں. اور ٹولز ہم اپلائی کر رہے ہیں وہی فرسٹ جنریشن والی. لڑائی 7 جنریشن کی ہے، بیانیے کی جو لڑائی ہے، میڈیا کی لڑائی ہے، وار آف نیریٹیو ہے، وار آف مائنڈس ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب اسلام آباد سے جا کے پشاور میں فرسٹ جنریشن وہ ٹرنچز وار جو تھی، جو چپکے سے دیوار کے پیچھے سے وار کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اب سیریس ہونا پڑے گا. اگر ہم سنجیدہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہے، تو پہلے میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں ہماری جو ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو چاہیے تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو بتا دیتے کہ حالات کیا ہیں، اور یہ جو لوگ ہم آپ کو کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا وقت جو ہے وہ بالکل ضائع ہو گیا ہے. یہ 10 15 20 پگڑیاں پہنا کے لے آ کے، اور انفارچونیٹلی یہی پگڑیاں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ پہنائی جاتی ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. پھر یہ ہے کہ یہ جرگہ، میں ایک سوال کرتا ہوں، جن لوگوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو یہ جرگے کی پٹی پڑھائی ہے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا جرگہ یہ موجودہ جو خیبر پختونخوا یا پاکستان کے جو مسائل ہے کیا یہ جرگہ حل کر سکتا ہے؟ This is the only questions which I want to ask the Corps Commander Peshawar, the Chief Secretary Peshawar, جو کہ اس وقت جرگے میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ایک جرگہ یہ کوئی ایسا میکینزم ہے جو کہ آج کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ یا میں اگر یہ چیلنج دے دوں کہ آج تک جرگے نے کون سا مسئلہ حل کیا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑے گا اور ان مسائل کو ایک اس نظر سے دیکھنا، جس طرح میں نے کہا وی آر فائٹنگ اے 7 جنریشن وار، ناٹ 5th 6th بٹ 7 جنریشن وار. اور ہمارے جو لیڈ کر رہے ہیں ان کی مائنڈ اور ان کی مینٹلٹی جو ہے وہ فرسٹ جنریشن کی ہے. تو دیٹس وائی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دا وے وی آر ہیڈنگ، جس طرح ہم اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں، وی آر بارکنگ ایٹ اے رانگ ٹری. وہ جو کہتے ہیں نا کہ غلط درخت کے نیچے ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہتر ہوتا فیلڈ مارشل صاحب کو یہ کہ اس وقت بلج یوتھ کی جو ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں 60% جو ہے وہ یوتھ ہے. یہ جو آپ جن سے ملے ہیں یہ 1% بھی نہیں ہے، لیس دین 1% ہے. اور ان کی حیثیت، ان کی اہمیت، ان کی سیاسی، ان کی سماجی اہمیت لیس دین 1% ہے. وہ جو 60+% جو یوتھ ہے ان کی اہمیت جو ہے وہ 90% ہے. بیانیہ وہ شیپ کرتے ہیں، انفلوئنس وہ جلد ہو جاتے ہیں، لڑائی وہ کرتے ہیں، فائٹ وہ کر سکتے ہیں. تو بہتر ہوتا کہ فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ جاتے. یہ ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے، یہ قومی اسمبلی ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں سے نوجوانوں کو بلا لیتے، ان کے ساتھ ایک پورا دن گزار لیتے. یہ نہیں ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا ہے، ANP کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، JUI کا ہے، ہو سے ایور بلانگ ٹو خیبر پختونخوا. نوجوان سیاسی قیادت جس بھی سیاسی جماعت سے ہو ان کو بلا لیتے، آ کے گپ شپ لگا لیتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو، ان کا پوائنٹ آف ویو سن لیتے، تو اس کو صحیح جو ہے وہ میسج مل جاتا، صحیح تصویر مل جاتی کہ خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو عمائدین ہے جو ہمارے جنرل ہیڈ کوارٹر یا پشاور سیکریٹریٹ یا سول سیکریٹریٹ اسلام آباد، ان کی نظر میں جو عمائدین ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے بھی فیلڈ مارشل کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہے. تو اسی لیے میں شروع میں جس طرح میں نے کہا
کہ چاہیے تو یہ تھا کہ نوجوانوں سے مل لیتے، نوجوان سیاسی قیادت سے مل لیتے. یہ جو الیکشن جیتے ہیں، جو الیکشن ہارے ہیں، جو تیسرے نمبر، لیکن وہ پارٹیز کے صوبائی صدور سے یونین کونسل تک چلے جاتے، ان کو لے آتے. یہ لوگ، ان کو ہم نے سمجھانا ہے اور وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے. تو اسی لیے آج میں نے یہ جرأت کی اور کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب پشاور جو گئے ہیں غلط ایڈریس پہ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غلط لوگوں سے ملے ہیں. دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ جب ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ہم جنرلائز کرتے ہیں پورا افغانستان. میرے خیال میں ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہوں، کوئی بھی بات کر رہے ہوں، تو پورے افغانوں کو ہم نے دشمن نہیں بنانا ہے. نہ پورے افغان جو ہے، افغانستان میں کتنے ایتھنک گروپ ہے، یہ ہے پختون ہے، ہزارہ ہے، تاجک ہے، ازبک ہے، ایمک ہے، بلوچ ہے، عرب ہے، ایرانی ہے، مطلب ہے کہ 10-15 ایتھنک گروپس ہے. ہم سب کہتے ہیں افغان جو دشمنی کرتے ہیں افغانوں سے کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو طالبان جو ہم یہاں سے بیچ کے گئے ہیں، جو کہ کچلاک میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، یہ ہمارے بندے ہیں، یہ افغانوں کے نمائندے نہیں ہیں، نہ یہ افغانوں کے چوزن نمائندے ہیں. اور اب ان سے ہم ناراض ہیں تو پورے افغانوں پہ جو ہے نا ہم غصہ نکال رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہی طالبان نہیں ہوں گے، لیکن یہی افغان ہوں گے، یہی افغانستان ہوگا. تو اس لیے ہمیں دشمنی میں بھی اور غصے میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کل ہمیں اس پہ پچھتانا پڑے. جس طرح میں نے کہا تھا شروع میں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ طاقت ہے تمہاری اور خدا ہمارا. آج خواجہ صاحب اسی چیز کو جو ہے نا اس پہ پچھتا رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو آج یہ جو ہم جنرلائز کر رہے ہیں، اس جنرلائزیشن سے ہم ایک سنجیدہ قوم ہے، ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ایک انتہائی مضبوط ریاست ہے پاکستان. اسی لیے اس کی لیڈرشپ اور اس کے وہ جو ہے وہ بھی، اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں اس کا ترجمہ اگر یہی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں سٹک لمبی ہو تو پھر آپ آہستہ بولے. کوئی ضرورت نہیں ہے بڑا چڑھا کے بولنے کے، کوئی ضرورت نہیں ہے گالیاں شالیاں دینے کے، کوئی ضرورت نہیں ہے جذباتی ہو کے تقریریں کرنے کے، کیونکہ یو ہیو اے لانگ اسٹیک. آپ کے پاس جو اسٹیک ہے وہ لمبی ہے، اینڈ اگر آپ منہ سے بولیں گے تو یو ول لوز دا یوٹیلٹی آف دیٹ اسٹیک. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک تو اس کو ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. تیسری اہم بات، دوحہ میں میرے خیال میں دوحہ میں وہی جو پشتوں میں کہتے ہیں زوڑ ملا زڑے تراوے، کہ وہی چلے گا، پرانی تنخواہ پہ کام چلتا رہے گا. ہم نے اچھا کیا ہے، ٹائم بائی کیا ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ لڑائی کی طرف ہم نہیں گئے اور جنگ بندی جاری رہے گی، کوششیں ہم جاری رکھیں گے. یہ بھی بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس کی کامیابی ہے؟ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ افغانستان کی کامیابی ہے، اور یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جو اس خطے میں امن چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی ناکامی ہے جو جنگ چاہتے ہیں، ان قوتوں کی ناکامی ہے جو جنگ کے انتظار میں تھے، جو بدامنی کے انتظار میں تھے. تو یہ ان کی ناکامی ہے. باقی اٹ از دا وکٹری آف دا پیپل آف پاکستان، دا پیپل آف افغانستان، دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف افغانستان.